Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The next question, Shafiq from Kerala, India. Have you ever thought that the word of the creator of this whole universe must have been much greater than the Quran, so that not even a single intelligent person in this world would have felt any doubt about it? Or have you ever felt somewhere in some places in the Quran that Prophet Muhammad, peace be upon him, thought also has been added in it? I am asking this to you because you have been very smart in pointing out every single error in other scriptures and make the conclusion that these words cannot be from God. So have you felt like this in some places of the Quran also? This question is asked by Shafiq from Kerala. He's basically asking me two questions. That did you ever feel any time while reading the Quran that the Allah subhanahu wa ta'ala is so great and this Quran is not up to the mark? Or did you ever feel that this Quran has some words even of the Prophet that is added to the Quran? Because I keep on doing comparative studies about other religions and I've pointed out mainly similarities. He's saying mistakes. I point out mistakes of the other scriptures less. I talk more about similarities. But yes, there are in occasions where I have taken out faults also. But my main purpose is to get the similarities. The reply to your question can be given in my talk, Is the Quran God's Word? And if you hear my talk, which is for about 2.5 hours, along with the question and answer session, it is the longest talk which I gave in Malaysia, in Kuala Lumpur. It was for about more than 6 hours. The talk was for 2.5 hours and the question and answer session were mainly asked by non-Muslims, was for additional more than 3.5 hours. So the full talk was for about 6 to 6.5 hours, along with the question and answer session. Whereas your first part of the question is that did you feel that the Quran is insufficient to prove the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala? There are two types of reading of the Quran. Or rather three types. One is just brushing through it. The other is Tazakkur Quran. And the third is the Tadabbur Quran. So people who just brush through the Quran don't really understand the Quran. Those who do Tazakkur Quran, alhamdulillah, they're impressed. But there's something called as Tadabbur Quran that is pondering over the verses of the Quran. And Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter number 4 verse number 82, Falah yatadabbaruna al-Quran walau qala min indil ghayrillah lawajudu fi ikhtilafan kaseera. Do they not consider the Quran with care? If it had been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. Afala yatadabbaruna al-Qurana afala yatadabbaruna al-Quran walau qala min indil ghayrillah lawajudu fi ikhtilafan kaseera. Do they not ponder over the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. And no one so far has been even able to point out a single contradiction in the Quran. So if you read it superficially, you will not really understand the Quran. If you do Tazakkur Quran, you read the Quran, but not with that in-depth pondering, you will find the beauty of the Quran, alhamdulillah. But if you do Tadabbur Quran, there is not an iota of doubt at all. The Quran is a challenge, and that's why Allah says in the Quran that if this Quran had been from anyone besides Allah, try and produce a Quran like it. There's a challenge in Surah Isra chapter number 17, and no one has been able to meet the challenge. Surah Isra chapter 17 verse number 88. Allah makes the challenge easier. They try and produce 10 surahs like the Quran in Surah Yunus chapter number 10 verse number 52. Allah then makes the challenge much more easier. Try and produce one surah like the Quran. Then Allah makes the challenge more easier in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 23 and 24. Well, Allah says that do they not Allah says that in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 23 and 24 that Allah has sent his messenger. Had it been from this word that Allah has sent his messenger with this book, can you produce something like it? And you will never be able to do it. Wala tafalu. And you will never be able to do it. And be prepared for the fuel, be prepared for the fire whose fuel is men and stones. So here Allah is giving the challenge, try and produce a surah somewhat similar to it, mimically.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, and call forth for helpers, anyone besides Allah, if your doubts are true. Allah is saying, try and produce a surah somewhat similar to mimicry, and call forth your helpers, anyone that you are besides Allah, if your doubts are true. And if you cannot, and of a surety cannot, then fear the fire whose fuel shall be men and stone. So here, this Quran is a phenomenal book. It is par excellence. It cannot be written by any human being. Even the way it is mathematically coded also, and I've all given this in my talk, the way, the superiority that has, it cannot leave a doubt in anyone who's intelligent, anyone of understanding. Your question was that couldn't the Quran be better, that no one would have doubted? If that's the case, it's very easy. Allah says in the Quran, if He wanted, He could have made all the human beings believer. But where is the test? Allah has made the human beings, giving them a free will. So when you give a free will, there are chances that you may not agree. So Allah has given that free will. That's the reason everyone doesn't believe in the Quran. If Allah would not have given the free will, there is no question. And if everyone agrees, then where is the test? If everyone agrees, then what is the benefit for us? We want to be better. We want to go to Jannah. We want to get the reward. If everyone comes out first, imagine if 100 people take part in a race and all 100 come out first. Does it make any sense? Then what's the logic of the test? So here Allah subhanahu wa ta'ala has made the Quran such a way that anyone who's intelligent, anyone who's logical, anyone which has the basic sense, they would believe in the Quran. But some people are extra smart. They use the intelligence to go against. And that's the reason they don't believe. They realize it, but they don't believe. And we have several such examples. Coming to the second part of the question, that is it possible that, did you any time doubt that maybe the words of Prophet Muhammad have been added, or Prophet Muhammad's words were there in the Quran? And I've covered this point in my talk, is the Quran God's word? And I said that anyone who knows the basic knowledge of Islam will agree that this book was first recited. This Quran was recited by Prophet Muhammad, peace be upon him. And then there are two types of people. Some who say this book is from Prophet Muhammad, Na'uzubillah, and the other group. And I started giving reasons that, okay, some people say Prophet Muhammad, peace be upon him, wrote the Quran for money, and I disproved it. He wrote it for power, and I disproved it. He wrote it to become famous, and I disproved it. He wrote the Quran and attributed it to Allah because they want to unite the Arabs, and I disproved it. So every argument that the non-Muslims give, I've disproved in this talk. That is the reason it is the longest talk I've ever given in my life. 2.5 hours. And then there is something like called as falsification test. That if you disprove the Quran, do this. And which I said, if you want to disprove the Quran, try and produce one surah somewhat similar to it, and you'll not be able to do it. And many people tried and they failed it. And I've given various other ways of how to prove the Quran is God's word. So if you want the detailed answer, refer to my talk, Is the Quran God's word? And you too would be undoubtedly sure that this Quran has to be from our Creator Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the word of God, and it is the most positive book in the world. It's a proclamation to humanity. It's a fountain of mercy and wisdom. It's a guide to the erring. It's a warning to the heedless. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering, and a hope to those in despair. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, कुरान मजीद अल्लाह ताला की दी हुई आखिरी किताब है। ये वाहिद किताब है कि अल्लाह ताला ने इसके ऊपर फरमाया, नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जब किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ले ले और किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला कबूल करे, तो आप ख़ुद बताएं कि उस कुरान की क्या अज़मत होगी, उसकी क्या शान होगी। कुरान की अज़मत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुरान मजीद क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में झगड़ा करेगी और कहेगी कि इस फ़लाने ने मेरी तिलावत नहीं की और मेरा हक़ अदा नहीं किया, लिहाजा इसको अपनी रहमत से दूर फरमाइए। और अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश कबूल करेंगे। इसी तरह जिसने कुरान की इताअत की, कुरान की ताबेदारी की, कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया, तो ये अल्लाह ताला के दरबार में सिफारिश करेगी कि इस बंदे ने
میرے حق ادا کیا، تلاوت کی، اس لیے اس بندے کو اپنی رحمت میں جگہ دے، اس کو جنت میں داخل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ بھائی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن جو ہے نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری دنیا بنائی، کائنات بنائی، یہ پوری مخلوق بنائی، تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے نا اس قرآن سے کئی بڑا ہے، اس لیے آپ اس کو توجہ دیں اور لوگوں کو کریٹر کا نام سکھائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اس بندے کی کم علمی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہے۔ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کا نام بڑا ہے تو اس کا کلام بھی بڑا ہے۔ یہ کلام کس نے نازل کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ قرآن پڑھو۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اللہ کے نام لیتے ہو۔ ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کا نام دیا۔ قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ذکر کہتے ہیں اسی چیز کو کہ جس نام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے یا اللہ کو پکارے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ ہر ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، اس کی بڑائی موجود ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام تو بڑا ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ الفاظ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو۔ دوسری بات، کہ نبی علیہ السلام نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے، تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل ہو قرآن مجید، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی، اور جو آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت تک پہنچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول پہنچاؤ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل ہو، کہ جو آپ پر نازل ہو وہ کیا کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ شامل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا جو بھی نازل ہوا اللہ کا نبی علیہ السلام کے اوپر۔ تو قرآن مجید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نازل شدہ ہے، اس کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سب کے سب وہ بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ باتیں ڈالی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔